میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان اس دنیا میں آیا ہے آزمائش کے ساتھ۔ زندگی آسان نہیں، کبھی خوشیاں، کبھی غم، کبھی دروازے کھلے، کبھی بند راستے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، خدا کبھی اپنا بندہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ خدا کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ لوگ تب تک ساتھ ہیں جب تک انہیں فائدہ ہے آپ سے، لیکن جب فائدہ ختم ہو جائے تو لوگ بدل جاتے ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ وہ ہے جو تمہاری ضرورت سے پہلے تمہیں یاد رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ اللہ نے کہا تم مانگو میں دوں گا، یہ نہیں کہا کہ کسی کے ذریعے مانگو، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، بس مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان خود محتاج ہے، اس کے پاس جو ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ انسان خود محتاج ہے، اس کے پاس جو ہے نا وہ بھی اللہ کی عطا ہے، تو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ انسان کے دل بدلتے ہیں، انسان تھک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نہ اللہ تھکتا ہے، نہ اللہ بدلتا ہے، نہ اللہ چھوڑتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے، بہت بار زخمی دل انسانوں کے پاس جاتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، دکھ سناتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں سمجھے گا نہیں سمجھے گا، پر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اللہ تعالیٰ ضرور سمجھتا ہے۔ لوگ صرف سن لیتے ہیں پر کچھ نہیں کرتے وہ آپ کا۔ اگر یہی درد اگر آپ اللہ کو سناؤ، اللہ کے سامنے رو پڑو، اندھیری رات میں اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاؤ، اللہ کو اپنا دکھ اور تکلیف سناؤ، تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو دل کا حال جانتا ہے، اور اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہر چیز کا غم، ہر چیز کی خوشی، ہر چیز کا دکھ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو خوشی کو غم میں بدل دیتا ہے، اور غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ لوگ صرف خوشیوں میں، جب آپ کے پاس مال و دولت ہے تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ذرا سی پریشانی آزمائش آئی لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو مشکل وقت آ جائے گھبرانا نہیں، مشکل وقت کا آنا برا نہیں، مشکل وقت تو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو بندہ اس کی طرف پلٹ آئے، تو اللہ کبھی کبھی تکلیفیں بھیجتا ہے، آزمائشیں بھیجتا ہے۔ تکلیف عذاب نہیں ہوتی، تکلیف اشارہ ہوتی ہے۔ بندے میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، اللہ بلاتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگا کرو۔ رات کو جب سارے سو رہے ہوں، دنیا خاموش ہو، فقط دل اور اللہ کے سامنے آپ ہوں، اور اللہ سے مانگو، آنسو بہا کے مانگو، رو کے مانگو کہ یا اللہ میرے دل کو سکون دے۔ یقین کرو سکون آ جائے گا، وہ تمہیں ضرور سکون عطا کرے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا وار، شیطان چاہتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے انسانوں سے مانگتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ لوگوں کے آگے جھک، اللہ کہتا ہے صرف میرے آگے جھک۔ بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، سجدہ اپنا سر سجدے میں ڈال
اور تیرا مسئلہ حل کر دے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر تم کسی بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے 1 دینار دے دو یا روٹی دے دو، تو لوگ ہنس کے کہیں گے بادشاہ سے روٹی مانگ رہا ہے، اور تمہارا رب وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس سے چھوٹی چیز مانگنا بھی برا نہیں، چاہے کوئی جوتے کا تسمہ مانگ یا زندگی کا مقصد، ہر چیز اللہ سے مانگ۔ اللہ کے سوا کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے جو دے سکتا ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس خزانے ہیں، اللہ ہی ہے جو آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ تو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو صرف اللہ سے، اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لامحدود ہیں، جتنا دل چاہے مانگو۔ اللہ سے کہو کہ اللہ اپنی رحمت جتنا عطا فرما۔ تو اللہ سے جب مانگو، چھوٹا نہ مانگو، اللہ سے بڑا مانگو۔ اللہ سے مانگتے رہو۔ کبھی کبھی اللہ دیتا ہے لیکن کچھ دیر سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی تو آپ کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، اور کبھی اس کو بہترین وقت پہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے اور آپ کو وہ عطا کرتا ہے، یا پھر آپ کو جو مانگ رہے تھے اس سے بہترین عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا، آپ کو خالی نہیں لوٹاتا، یا پھر آپ کے لیے وہ دعا آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے جو قیامت کے دن آپ کو واپس دی جائے۔ تو بس اللہ سے مانگتے رہو، اسی سے ہی مانگو، وہی عطا کر سکتا ہے۔